ایک شہر میں 2 پریاں رہتی تھیں. ان میں سے ایک کا رنگ سرخ جبکہ دوسری کا رنگ سفید تھا. ایک دن وہ دونوں جنگل میں گھومنے کے لیے گئیں تو وہاں انہیں ایک پتھر نظر آیا. سفید پری نے کہا، ارے سرخ پری، وہ دیکھو کتنا خوبصورت پتھر ہے، میں وہاں جا کے اسے دیکھتی ہوں. سرخ پری نے جواب دیا، ارے نہیں، تم مت جاؤ، ہمارے والدین نے ہمیں ایسی چیزوں سے دور رہنے کا کہا ہے. سفید پری نے ان کی بات نہ مانی اور کہا، کچھ بھی ہو جائے میں اسے دیکھ کر جلدی واپس آ جاؤں گی. سرخ پری نے کہا، نہیں نہیں، تم نہ جاؤ، ہم گھر چلتے ہیں. لیکن سفید پری نے اس کی بات نہ مانی اور ضد کی کہ میں تو پتھر دیکھنے ہی جاؤں گی، اور یہ کہتے ہوئے وہ نیچے اتر گئی. سرخ پری نے پیچھے سے آواز دی، ارے رکو سفید پری، آگے مت جاؤ، شاید ہمیں یہاں خطرہ ہو، رک جاؤ. لیکن سفید پری نے جیسے ہی پتھر پر ہاتھ لگایا تو وہ فوراً ہی غائب ہو گئی. سرخ پری بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی، اب میں امی ابو کو کیا جواب دوں گی کہ سفید پری اس وقت کہاں ہے؟ تم کہاں ہو؟ آواز دو مجھے، میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں؟ سرخ پری نے کافی دیر انتظار کیا لیکن سفید پری نظر نہ آئی. سرخ پری واپس گھر چلی گئی اور امی نے سرخ پری کو دیکھتے ہوئے کہا، ارے سرخ پری، تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ سفید پری کہاں ہے؟ سرخ پری نے جواب دیا، امی جان آپ پریشان نہ ہوں، تھوڑی دیر میں وہ آ جائے گی، وہ کسی دوست کے گھر گئی ہوئی ہے. امی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، جب وہ آئے تو مجھے بتا دینا. جی امی جی، جب سفید پری آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی اور اسے ساتھ بھی لے کے آؤں گی. سفید پری جو کہ غائب ہو گئی تھی کسی اور ہی جگہ چلی گئی اور وہ کہنے لگی، یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ جہاں ہر چیز پیلی پیلی کیوں نظر آ رہی ہے؟ وہ پریشان ہوئی اور ادھر ادھر بھاگنے لگی مگر اسے باہر جانے کا راستہ معلوم نہیں تھا. اسی دوران وہاں ایک اور پری آ گئی جس کا نام نیلم پری تھا. سفید پری نے پریشان ہو کے پوچھا، ارے بھائی تم کون ہو؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نیلم پری نے جواب دیا، پریشان مت ہو میری بہن، میں بھی تمہاری طرح کچھ سال پہلے یہاں آ کر پھنس گئی تھی، یہاں سے باہر نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے. سفید پری رونے لگی اور کہا، کیوں نہیں ہے؟ مجھے یہاں سے ہر صورت میں باہر جانا ہے. نیلم پری نے کہا، یہاں جو بھی آیا ہے وہ واپس بالکل بھی نہیں جا سکتا، وہ ساری زندگی اب اس سونے کے پتھر میں ہی گزارتا ہے، لیکن صرف ایک راستہ ہے، لیکن وہ تمہاری پہنچ سے بہت دور ہے، وہاں ہم بالکل بھی نہیں جا سکتے. صبح سے دوپہر ہو گئی، ابھی تک سفید پری واپس گھر نہ آئی. امی نے سرخ پری سے پوچھا، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ سرخ پری نے امی کو سارا واقعہ بتایا اور کہا، امی آپ پریشان بالکل بھی نہ ہو، میں سفید پری کو ضرور ڈھونڈ کر لاؤں گی، لیکن آپ نے کسی کے سامنے یہ بات بالکل بھی نہیں کرنی. اور میں سفید پری کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں. وہ وہاں پہنچی جہاں وہ پتھر پڑا تھا اور کہنے لگی، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تم اس پتھر سے باہر کیسے آؤ گی؟ سرخ پری ابھی یہ ساری باتیں کر ہی رہی تھی کہ اس سونے کے پتھر سے آواز آئی اور وہ اسے سننے لگی. وہ اندر سے آواز اس کی بہن سفید پری اور ایک اور پری نیلم کی تھی جو آپس میں باتیں کر رہی تھی، اور سفید پری نیلم سے پوچھ رہی تھی کہ وہ راستہ کتنا دور ہے، ہم وہاں کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ نیلم پری نے جواب دیا، کیونکہ اس کی مخالف سمت میں ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ میں ایک غار ہے جس میں وہ کتاب موجود ہے. اس کتاب میں باہر نکلنے کا راستہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں بہت سے زیورات پڑے ہوئے ہیں. اگر وہاں کوئی کتاب لینے گیا تو وہ زیورات کو اٹھائے گا اور جیسے ہی کسی زیور کو اس نے ہاتھ لگایا تو وہ پہاڑ گر جائے گا اور کتاب لانے والا وہ شخص وہاں راکھ ہو جائے گا. اس پتھر کے ساتھ کھڑی وہ سرخ پری ساری باتیں سن رہی تھی. وہ فوراً اس پہاڑ کی طرف گئی. وہاں اسے ایک غار نظر آئی اور وہ غار کے اندر چلی گئی. جب وہ غار کے اندر گئی تو اس نے دیکھا کہ بہت زیادہ زیورات اور ہیرے موجود ہیں. وہ ان سب کو دیکھ کے حیران ہو گئی. اسے وہاں ایک کتاب نظر آئی جو سونے کی تھی. اس نے سوچا یہ وہی کتاب ہو سکتی ہے جس کے بارے میں سفید پری اور نیلم پری باتیں کر رہی تھی. تو مجھے کسی زیور کو ہاتھ بالکل بھی نہیں لگانا اور مجھے یہ صرف کتاب اٹھانی ہے. وہ اس کتاب کے پاس گئی اور اسے اٹھا کر پتھر کے قریب لے آئی. جیسے ہی اس نے وہ کتاب کھولی تو وہ ایک عام سی کتاب بن گئی. اس کتاب کے اندر کچھ لکھا ہوا تھا اور سرخ پری نے جیسے ہی وہ پڑھنا شروع کیا تو دونوں پریاں سفید اور نیلم اس پتھر سے باہر آ گئی.
اور ساتھ ہی وہ کتاب غائب ہوئی اور پتھر ایک عام سی چٹان بن گیا۔ سرخ پری، سفید پری اور نیلم پری کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی۔ وہ تینوں بہت خوش